اس کی سب سے بڑی وجہ میرے محترم بھائیوں آپ کے خون کا گاڑھا ہونا ہے، آپ کے خون کا گاڑھا ہونا ہے۔ اور ہم ساری زندگی دوائی کھاتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی میرے محترم بھائیوں تقریباً 80 سے 85% بیماریاں ہوتی خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اب کسی کو یہ راشا ہو جاتا ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کسی کو مرگی ہو جاتی ہے، کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں جب آپ کا خون گاڑھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ بات جانو کہ خون گاڑھا کیوں ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں سب سے زیادہ خون گاڑھا ہوتا ہے آپ کی باتوں کی وجہ سے، آپ کی باتوں کی وجہ سے۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ آپ لوگ بیٹھ جاؤ پلیز، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ جو بندہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس کو بری لگے تو میرے محترم بھائیوں یہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اس کو ایک حدیث سے سمجھو۔ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور اچانک ان کے پیٹ میں انتہائی سخت درد ہوا۔ ان کو بلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پیالے ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے کہا حلق میں انگلی مارو، اور انہوں نے انگلی ماری تو جب انہوں نے قے کی تو کیا نکلا؟ خون، گوشت اور لوتھڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور دونوں آپس میں بیٹھی اور آپس میں کیا کرنا شروع کر دی؟ چگلی، اور حرام چیز سے روزہ افطار کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں سب سے زیادہ خون گاڑھا ہوتا ہے جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کو اچھی، جو بھائیوں کو بہنوں کو اچھی۔ اور آج ہر شخص، ہر دوسرا بندہ، کسی کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کو اس راشے کا مسئلہ ہے، کسی کو فالج کا مسئلہ ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، کسی کی 1 نالی بند ہے، کسی کی 2 وینز بند ہیں، کسی کی 3 آرٹریز بند ہیں۔ الغرض ہر بندہ، کسی کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، کوئی پیرالائز ہو رہا ہے، کسی کو ایپیلیپسی ہو رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں نام بیماری کا کوئی رکھ دو، نام بیماری کا، لیکن علاج ایک ہی ہے، واپس فطرت پہ آ جاؤ، واپس فطرت پہ آ جاؤ۔ اور فطرت کیا ہے؟ سب سے پہلے تیار کر لو کہ میری زبان سے کوئی بری بات نہیں نکلے گی۔ اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زبان۔ میرے محترم بھائیوں خون گاڑھا ہوتا ہے بولنے کی وجہ سے، جب آپ ایسی باتیں بولتے ہو جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی۔ دوسرے نمبر پہ خون گاڑھا ہوتا ہے آپ کے کیمیکلز کی وجہ سے، آپ کے کیمیکلز۔ اور کون سا کیمیکل سب سے زیادہ آپ کھاتے ہو؟ سب سے زیادہ کیمیکل آپ کوکنگ آئل میں کھاتے ہو۔ کوکنگ آئل، یہ جتنے گھی ہیں، یہ آئل ہیں، یہ سارے کے سارے جمتے ہیں۔ اپنے گھر میں جاؤ جہاں کھانا پکتا ہے، دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ اگر کچن میں ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے اس کو اتارو، اس میں کیا چپکا ہوگا؟ اور جہاں آپ لوگ برتن دھوتے ہیں نا، جہاں برتن دھوتے ہیں اس کے ڈرین کے، سنک کے ڈرین کے پائپ کو اتارو، اس کو کھولو، واللہ وہ 4 انچ 6 انچ بھرا ہوگا۔ کس سے؟ چکنائی سے۔ یہ چکنائی کہاں سے آئی؟ یہ برتنوں کی چکنائی۔ آپ سوچو کہ زیادہ کوکنگ آئل دیوار پہ جاتا ہے، ایگزاسٹ فین پہ جاتا ہے، سنک کے پائپ میں جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں سرسوں کا تیل استعمال کرو، سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ کیوں کرنا ہے سرسوں کا تیل؟ میرے محترم بھائیوں سرسوں سب سے پہلی بات ہے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سرسوں کیا ہوتی ہے؟ اور آج ہر شخص کیا ہے؟
ہر شخص کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے یہ آپ کے خون کی عدت کو ٹھنڈا کرے گی۔ سرسوں کیا کرے گی؟ آپ کے خون کو۔ اور دوسرے نمبر پہ سرسوں کی یہ خوبی ہے، یہ کبھی جمتی، یہ سرسوں کبھی جمتا، سرسوں کا تیل کبھی جمتا ہے؟ اور اس سے بڑی خوبی، یہ کسی چیز کو جمنے نہیں دیتا۔ جب یہ خون میں آئے گا نا، اچھا کبھی سوچو، بھینسوں کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا، گایوں کا پیٹ خراب ہو جاتا تھا، تو سیانے لوگ کیا دیتے تھے اس کو؟ کیا دیتے تھے؟ اور آج ہم سب کا کیا خراب ہے؟ اور ہمیں کیا دینے والا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، اور اپنا جو آٹا گوندتے ہو نا، اب سرسوں کے تیل میں پرابلم ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں، ذائقہ اچھا نہیں، خوشبو اچھی نہیں، گاڑھا ہے جا گیا۔ 2 کلو سرسوں کا تیل لو، اس میں 1 بڑے سائز کا پیاز ڈال لو، اس میں 10 سبز مرچ ڈال لو، 10 لہسن کی تریاں ڈال لو، 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈال لو، ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو، اور 2 چمچ اس میں زیرہ ملاؤ، 2 چمچ زیرہ، اس کو اتنا پکاؤ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اس کو چھان کے اس تیل کو استعمال کرو۔ اس تیل کو جب آپ آٹا گوندتے ہو نا، تھوڑا سا تیل آٹے میں ڈال لو، واللہ روٹی اتنی زبردست بنے گی۔ جتنے لوگ کہتے ہیں نا قبض ہوتی ہے، کہتے ہیں نا قبض ہوتی ہے، اور اس کی دوائیاں کھاتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، وہ آٹا جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے، یعنی پتھر کی چکی کا آٹا۔ کون سا آٹا؟ اور پتھر کی چکی کا جو آٹا ہے وہ آٹا ہے، اور جو لوہے کی چکیاں ہیں، جو چائنا کی چکیاں ہیں، جو اسٹیل کی چکیاں ہیں، جو بلیڈوں والی چکیاں ہیں، جو پتریوں والی چکیاں ہیں، وہ آٹا نہیں ہے، وہ زہر ہے۔ کیسے؟ پتھر کی چکی پہ آٹا پستا ہے، اور لوہے کی چکی پہ آٹا کٹتا ہے۔ اس کی موٹر اتنی سپیڈ سے گھومتی ہے کہ وہ اس کو سارے آٹے کو جلا کے پاؤڈر بنا دیتی ہے۔ بتاؤ، اس کا چوکر باقی بچے گا، سوجی باقی بچے گی، میدا باقی بچے گا، فائبر باقی بچے گا۔ اور میرے بھائیوں، جو تم کھا رہے ہو وہ گندم کا جلا ہوا بھوسا ہے، وہ گندم نہیں ہے۔ وہ کیا کھا رہے ہو آپ لوگ؟ اور یہ آپ کے خون کو سب سے زیادہ گاڑھا کرے گا۔ اور آج لوگوں میں برداشت ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، یہ خون کے گاڑھا کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنا میٹھا بدلو، اپنا میٹھا بدلو۔ میٹھا تھا گڑ، میٹھا کیا تھا؟ اور آپ کے گھر میں میٹھا کون سا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ چینی نہیں ہے، یہ چونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چونا۔ کون سا؟ یہ جو آپ وائٹ واش کرتے ہو نا، کلی، اس کو چونا کہتے ہیں۔ اور اس چینی کو بنانے میں چونا ڈلتا ہے۔ اور آج جتنے لوگوں کے خون گاڑھے ہیں اور زخم ہیں، کسی کے منہ میں، کسی کی خوراک کی نالی میں، کسی کے معدے میں، کسی کے آنتوں میں، میرے بھائیوں، کلی ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ کا کیا حال کرتی ہے؟ اور آپ کے منہ کے اندر، معدے کے اندر، آنتوں کے اندر جو زخم ہے، چینی کی وجہ سے ہیں۔ چینی بند کر کے کیا کھانا ہے؟